ابھی تک کسی کو ہمارے عزائم کی خبر نہیں، ورنہ اب تک تو دلاور کی گنڈا فورس اسے نکال کر لے جاتی، اور ساتھ ہی ہمیں بھی۔ اچانک میں نے مولوی خادم حسین کو دیکھا، وہ تیر کی طرح ہماری طرف آ رہا تھا۔ السلام علیکم جناب۔ میں تو بہت ڈرا ہوا تھا، تمام رات سو بھی نہیں سکا۔ کیا واقعی اب خطرہ نہیں رہا؟ میں نے کہا خادم حسین، خطرہ ہر شخص کے لیے ہر جگہ موجود رہتا ہے۔ جی یہ کیا فرما رہے ہیں آپ؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ کیا یہ ناممکن تھا کہ یہاں آتے ہوئے تم کسی گاڑی کے نیچے آ جاتے؟ خادم حسین نے جرجری لے کر کہا، توبہ توبہ، یا بھی جہاں تم کھڑے ہو یا زمین پھٹ جائے، اچانک زلزلہ آ جائے۔ خادم حسین فوراً 2 قدم دور ہو گیا، پھر اپنی حرکت پر خود ہی جھینپ کر مسکرانے لگا۔ اس مردود کو بر وقت روک لیا آپ نے، ورنہ جناب رات پر مجھے الٹا لٹکائے رکھتے وہ لوگ، خود گرفتار ہو گئے اللہ کے حکم سے۔ میں نے کہا چلو ان سے مل کے آتے ہیں۔ ہرگز نہیں، یعنی آپ مجھے دعوت دے رہے ہیں زخمی شیر سے ملاقات کی؟ میں تو اس کے پنجرے کے قریب بھی نہ جاؤں۔ فکر مت کرو، وہ پنجرے سے باہر نہیں آ سکتا۔ میں نے کہا تمہیں نہیں، مجھے ان سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ غالب ٹھیکیدار کو نوٹس دے چکا تھا، بس 1 گھنٹے میں یہاں سے سب غائب ہو جائیں ورنہ حوالات میں نظر آئیں گے۔ پھر نہ کہنا۔ ٹھیکیدار بوکھلا گیا، اچھی ایسا ظلم مت کریں، ابھی آدھے گھنٹے میں جاتے ہیں ہم۔ میں نے کہا مرزا جی، ایک اطلاع کل نہیں دے سکا تھا میں۔ مجھے ایس پی سے گفتگو کے دوران پتہ چلا تھا کہ پولیس نے اس گورکن کو اٹھا لیا تھا اس سے شیلی کی قبر کا پتہ معلوم کرنے کے لیے، مگر وہ کچھ بتانے سے پہلے ہی خلاق ہو گیا۔ پولیس نے تشدد کیا تھا اس پر، مگر اس کے بیٹے نے خاموشی سے باپ کو دفنا دیا۔ کیا کرتا بیچارہ؟ اچھا، یہ کل کی سٹوری ہوگی، خصوصی رپورٹ مس نازو کی۔ میں اسے کہتا ہوں کہ آج ہی گورکن کے بیٹے سے مل کے اس کا بیان ریکارڈ کرے، اسے بتائے بغیر۔ غالب نے کہا اگر اسے پتہ چل گیا کہ نازو صحافی ہے اور اس کا بیان اخبار میں شائع ہوگا تو شاید وہ کچھ بھی نہ بتائے۔ خادم حسین کے ساتھ میں نے پولیس ہیڈ آفس میں قدم رکھا تو میں نے یہ ظاہر کیا جیسے مجھے کچھ معلوم نہیں۔ میں رابعہ کی گاڑی اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ ایس پی ظفر حیات وہ تو نہیں ہے؟ ایک سب انسپکٹر نے بتایا جو ملکہ کمرے میں پہلے سے بیٹھا ہوا تھا۔ کل تو تھے؟ اچھا، ڈی ایس پی شاہد علی۔ میں نے خاصی حیرانی سے کہا وہ بھی نہیں ہے، سب انسپکٹر نے کہا۔ ایک ساتھ کہاں چلے گئے سب لوگ؟ کل پرسوں تک نئی ٹیم کے ارکان کا اعلان ہوگا، آپ معلوم کر لیں اور پھر تشریف لائیں۔ میں نے کہا مجھے کسی ٹیم سے نہیں، انہی لوگوں سے ملنا تھا، میرے کچھ کاغذات تھے ان کے پاس، یہ ایک ذاتی مسئلہ ہے۔ سب انسپکٹر نے بادل نخواستہ مجھے اوپر بھیجا۔ معطلی اور بحالی تو ایک ایسا معمول ہے کہ رائے عامہ کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کا اس سے بہتر نسخہ کوئی نہیں۔ پولیس سے کوئی جرم سرزد ہو جائے اور بیک وقت پریس اور پبلک شور مچانے لگیں تو ملزم کے معطل ہونے کی یا لائن حاضر کیے جانے کی خبر فوراً جاری ہو جاتی ہے۔ یہ کبھی کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کتنے گھنٹے یا کتنے دن معطل رہا اور بحال ہو کے کہاں گیا۔ اس کیس میں مسئلہ زیادہ سنگین تھا۔ ملزمان کی گرفتاری بھی ظاہر کی گئی تھی، چنانچہ وہ زیر حراست تھے، یعنی ایک پرتکلف کمرے میں اپنے اپنے بیڈ پر لیٹے اخبارات اور رسائل کا مطالعہ فرما رہے تھے۔ صحافیوں اور وکیلوں کی شان میں ایک سے قصیدے پڑھ رہے تھے اور بے حد مطمئن و حشاش بشاش تھے اور فارغ نظر آتے تھے۔ ان کے لیے ریڈیو ٹی وی بھی فراہم کیا گیا تھا اور چائے پانی کا خصوصی انتظام تھا۔ مجھے دیکھتی ان کا موڈ خراب ہو گیا۔ یہ کیوں آیا یہاں؟ عادت کے مطابق ڈی ایس پی شاہد علی نے گالی دے کر کہا۔ خادم حسین نے میرا جواب پہنچایا، محترم وکیل آپ سے اظہار ہمدردی کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن جہاں پہنچ کے معلوم ہوا کہ خبر غلط تھی۔ آپ لوگ گرفتار تو نہیں ہوئے ہیں؟ کیا معطل ہونے کی خبر درست ہے؟ مولوی اس کو لے کر یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ کل تو میرے ہاتھ آ جاتا تو رات کو میں ڈی آئی جی صاحب سے معلوم کروں گا کہ حقیقت کیا ہے۔ میں نے چلتے چلتے کہا اگر یہ حوالات ہے تو میں بہت متاثر ہوا ہوں۔ زیر حراست مجرموں کو دنیا میں کہیں اتنے آرام سے نہیں رکھا جاتا۔ ظفر حیات نے تشویش سے کہا یہ باسٹرڈ ہمیں سچ مچ حوالات میں دیکھنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا مقامی صحافی اور وکیل کہتے پھر رہے ہیں کہ تم نے اصل ملزم کو گرفتار نہ کرنے کا معاوضہ 1 کروڑ روپے لیا تھا۔ ڈی ایس پی شاہد علی نے پھر ایک ناقابل اشاعت بات کہی، یہ بھی سنا ہے کہ خود تم نے چودھری دلاور کو کہیں چھپا رکھا تھا اور اسے آج وہاں سے گرفتار کر لیا جائے گا۔ یہ کون کہتا ہے؟ میری اطلاع کے مطابق رابعہ قاری ایڈوکیٹ، مرزا غالب جرنلسٹ اور میں ابھی ڈی آئی جی صاحب سے ملیں گے۔ ایس پی ظفر حیات اٹھ کے آ گیا۔ کس سلسلے میں؟ اس جگہ کا پتہ چل گیا ہے کیا تم نے ملزم کو با حفاظت رکھا تھا؟ میں تو خیر نہیں جانتا، مگر ڈی آئی جی صاحب خود نگرانی کریں گے۔
گرفتاری کی کارروائی عدالت کے حکم پر ہوگی۔ ظفر حیات کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے شاہد علی کی طرف دیکھا۔ یہ کیا بکواس کر رہا ہے؟ کیا واقعی تم نے دلاور کو چھپا رکھا تھا پیسہ لے کے؟ یہ کتا بھونکتا ہے، شاہد علی نے غرا کے کہا۔ بھونکنے دے اسے بھی اور دوسرے کتوں کو بھی، مجھ پر شک نہ کریں۔ شک کیوں نہ کروں؟ تمہارا اور انسپیکٹر کا رویہ میرے لیے شروع سے مشکوک ہو رہا ہے۔ تم مجھے بھی ڈبل کراس کر رہے تھے۔ سر، غلط فہمی آپ کی رفع ہو جائے گی۔ اگر دلاور گرفتار ہوگا تو آپ کو بھی پتہ چل جائے گا، شاہد علی نے بگڑ کے کہا۔ کوئی بات ضرور ہے، ورنہ عدالت کا حکم کیسے ہوا؟ ظفر حیات بولا۔ عدالت ایسا حکم نہیں جاری کر سکتی، یہ بھی جھوٹ ہے۔ میں بس میں چنگاری ڈال کے نیچے آ گیا۔ اب وہ آپس میں دستوں گیرے باں تھے۔ ظفر حیات کو شک ہو گیا تھا کہ شاہد علی نے ساری رقم خود ہضم کر لی اور اسے دلاور کی مدد کرنے پر آٹے میں نمک کے برابر حصہ بھی نہیں ملا۔ شاہد علی 1 کروڑ کے جھوٹ پر چراغ پا تھا اور اس کے نزدیک یہ جھوٹا پراپوگنڈا تھا۔ وہ کیسے جان سکتا تھا کہ کچھ دیر میں یہ جھوٹ اس کے خلاف سب سے سنگین سچ ثابت ہو جائے گا؟ میں اپنی گاڑی میں جا بیٹھا۔ رابعہ اور غالب کو وقار یوسف کی گاڑی میں آنا تھا۔ میں نے عین پولیس ہیڈ آفس کے سامنے ٹھہرنا مناسب نہ سمجھا اور گاڑی کو اگلے چوک تک لے گیا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ تینوں ادھر ہی سے گزریں گے۔ انتظار کی یہ مہلت غنیمت تھی۔ میں نے اور خادم حسین نے قریب ہی ایک ہوٹل میں بیٹھ کے کھانا کھایا۔ مجھے بالکل بھی بھوک نہ تھی اور جو تھی وہ کھانا دیکھ کے مر گئی، لیکن خادم حسین کی حالت غیر ہونے لگی تھی۔ بھوک برداشت نہیں ہوتی مجھ سے جناب، میں خود مر سکتا ہوں، بھوک نہیں مر سکتی، تختہ دار پر بھی۔ میں نے کہا، خادم حسین تم جھوٹی گواہی دو گے؟ وہ اچھل پڑا۔ میں جھوٹی گواہی؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں نے کہا، فرض کرو ایک شخص کو قتل کے جرم میں پھانسی کی سزا ہونے والی ہو، تمہیں علم ہو کہ اصل قاتل یہ شخص نہیں بلکہ کوئی اور ہے، تم قاتل کو بھی جانتے ہو اور تمہارے یقین کی بنیاد مفروضات پر نہیں، حالات اور واقعاتی شہادت پر ہے۔ اصل گواہ تمہارے سامنے اعتراف کر چکے ہیں کہ انہوں نے سب دیکھا تھا، مگر وہ ڈر کی وجہ سے گواہی دینا نہیں چاہتے تھے۔ میں کہہ سکتا ہوں اپنے بیان میں کہ فلاں فلاں چشمدید گواہ ہیں، وہ صاف منہ کر جائیں گے، جھوٹا حلف بھی اٹھائیں گے، یہ بھی طے ہے۔ ایسی صورت میں تم کیا کہہ سکتے ہو کہ جس پر قتل کا الزام ہے وہ تو واردات کے وقت تمہارے ساتھ تھا؟ اس جھوٹ سے ایک بے گناہ کی جان بچ سکتی ہے۔ یہ تو بڑی مشکل میں ڈال دیا آپ نے مجھے۔ یا فرض کرو تم چشمدید گواہ بن جاؤ۔ حجی کیا کرتے ہیں آپ؟ جب اصل گواہ ڈرتے ہیں تو مجھے کیوں آگے دھکیل رہے ہیں آپ مرنے کے لیے؟ میرا مطلب تھا کہ بعض اوقات سچ زہر بن جاتا ہے اور جھوٹ تریاک۔ ویسے بھی جان بچانے کا مسئلہ ہو تو حرام بھی حلال ہو جاتا ہے۔ آپ کھل کے بات کریں جناب۔ میں اسے بھی چشمدید گواہوں میں شامل کرانا چاہتا تھا جو کہیں کہ انہوں نے رابعہ کے پلاٹ پر چودھری دلاور کو دیکھا تھا، مگر وہ نظر آنے کے بعد غائب ہو گیا۔ اس کی گواہی کیس کو زیادہ مضبوط بناتی تھی۔ مولوی خادم حسین کے بارے میں میرا خیال یہ تھا کہ وہ بس نام کا مولوی ہے اور در حقیقت اس کا ایمان بھی ہم جیسے گناہ گاروں کی طرح نیم پختہ ہے۔ ابھی میں وضاحت کا سوچ ہی رہا تھا کہ سڑک کے پار میری گاڑی کے بالکل پیچھے ایک اور گاڑی آ کے رک گئی۔ رابعہ کی یہ سرخ فاکس ویگن خاصی جانی پہچانی چیز تھی۔ میں نے پیچھے والی گاڑی میں دیکھا تو سب سے پہلے مجھے نازو نظر آئی۔ میں حیران ہو کے اٹھا ہی تھا کہ دوسری طرف سے اترنے والے کی صورت دیکھ کے مجھے اپنی آنکھوں پر دھوکے کا گمان ہوا، لیکن یہ دھوکا نہیں تھا۔ گاڑی سے اترنے والا استاد پیڈرو ہی تھا۔ نازو اب بھی اگلی سیٹ پر بیٹھی سامنے خلا میں گھور رہی تھی اور پچھلی سیٹ پر مجھے 2 افراد کے سر نظر آ رہے تھے۔ اس دوسری ہلکے نیلے رنگ کی فاکس ویگن کے پچھلے شیشے ڈارک تھے۔ پلک جھپکنے میں نے خادم حسین کے ساتھ جگہ بدل لی تاکہ پیڈرو کی نظر مجھے نہ دیکھ پائے۔ خادم حسین کے لیے میری بدحواسی باعث حیرت بن گئی۔ کیا ہوا جی؟ یہ اچانک آپ کو صورت سے تو ایسا لگتا ہے جیسے آپ نے کوئی ایسی ویسی چیز دیکھ لی ہے، بھوت پریت وغیرہ۔ میں نے آگے جھک کر کہا، بالکل ٹھیک سمجھے تم، مگر میں یہ نہیں چاہتا کہ بھوت پریت بھی مجھے دیکھ لیں۔ یہ تو بڑی زیادتی کی بات ہے جناب کہ خود کو بچانے کے لیے آپ نے مجھے ان کے سامنے کر دیا، اور ایسے بھوت پریت کو دھوکہ کون دے سکتا ہے؟ میری اور آپ کی صورت ذرا بھی نہیں ملتی، جگہ بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ وہ بڑے جوش و خروش سے کھانے میں لگا رہا۔ میں نے کہا، خادم حسین تم اپنے میدے پر ظلم کر رہے ہو۔ ظلم کی بات مت کریں جی، خادم حسین پر کم ظلم ہو رہا ہے؟ آپ بھی ظلم کرنے والوں میں شامل ہیں اور پولیس بھی۔ غریب آدمی پر دنیا میں ہر جگہ ظلم ہو رہا ہے۔ میں تو پورا انصاف کرتا ہوں اپنے پیٹ کے ساتھ، اسے بھوکا کبھی نہیں رکھتا۔ جن بھوت آئیں یا حضرت عزرائیل، ہم کھانا ختم کیے بغیر اٹھنے والے نہیں ہیں، صاف بات ہے۔ خادم حسین
ذرا سامنے دیکھو۔ سامنے کیا ہے جی؟ سامنے رزق ہے یا آپ کی ذات بے برکات و پر آفات ہے؟ وہ خاصے خوشگوار موڈ میں تھا۔ سامنے ہماری گاڑی کے ساتھ ہی دوسری گاڑی ہے۔ اسے چونک کر سر اٹھایا۔ ہے بالکل ہے جناب، بادامی رنگ کی۔ میں نے کہا کہاں دیکھ رہے ہو تم؟ نیلے رنگ کی ویسی گاڑی ہے جیسی ہماری لال گاڑی ہے۔ یہ بھی سچ کہا آپ نے، بادامی رنگ کی گاڑی آگے ہے، نیلے رنگ کی پیچھے۔ اس نے ایک ڈکار لی اور زور سے الحمدللہ کہا۔ کون ہے اس گاڑی میں؟ غور کرو۔ پانی کا گلاس اس کے اونٹ تک پہنچ کر رک گیا۔ واللہ یہ تو وہی ہے جناب، اپنی مس نازو، غور کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک شخص گاڑی سے اترا ہے، مکرانی ٹائپ۔ اس نے پانی پیتے ہوئے سر ہلایا اور پھر گلاس میز پر رکھ دیا۔ پیچھے کھڑا ہے، رنگ ایسا کہ کچھ نہ پہنے تو اندھیرے میں دکھائی بھی نہ دے، موٹے گنگریالے بال، پکوڑا ناک، کانوں میں سونے کی مندری۔ میں نے الیا نہیں پوچھا تھا، بہت اچھی طرح جانتا ہوں میں اسے، مگر یہ تو مجھے شریف آدمی نہیں لگتا۔ آپ کیسے جانتے ہیں اسے؟ میں نے جھنجھلا کر کہا۔ یار جانتا ہوں میں تمہیں بھی اور دلاور کو بھی۔ میرا مطلب ہے کہ میرے جاننے والوں میں ہر قسم کے لوگ ہیں، بدماش بھی اور شریف بھی۔ کتنے افسوس کا مقام ہے، پہلے آپ نے میرا نام لیا تھا، یعنی میں بدماش ہوں؟ بے وقوفی کی باتیں مت کرو اور اپنا سر نیچے رکھو۔ یہ بتاؤ وہ کالا بھوت کیا کر رہا ہے؟ کچھ نہیں جی، بس ادھر ادھر نظریں اٹھا رہا ہے۔ حیرانی تو مجھے مس نازو پر ہے، وہ کیسی انجان بنی بیٹھی ہیں۔ 2 بار نظریں چار ہو چکی ہیں مگر انہوں نے مجھے نہیں پہچانا۔ ضرور ان کی نظر کمزور ہے، وہ خود بھی کمزور ہیں ویسے تو۔ اس کی آنکھیں اور تمہارا دماغ دونوں بعد میں چیک کرائیں گے۔ اب یہ بتاؤ کہ وہ کلموہا ادھر تو نہیں دیکھ رہا ہے؟ دیکھتا ہے کبھی کبھی، کیا بلاؤں اسے؟ خبردار جو یہ غلطی کی، 99 قتل کر چکا ہے یہ شخص، تمہیں مار کے سینچری بنا لے گا۔ تم یہ چابیاں پکڑو، گاڑی چلا لو گے نا؟ کیوں نہیں جناب، زندگی کی گاڑی آخر چل ہی رہی ہے۔ ابھی سال بھر پہلے میں راکٹ چلاتا تھا، خلائی راکٹ۔ خلائی راکٹ؟ ہاں جی، وہ بیڈ فورڈ ٹرک تھا، اس کا نام تھا۔ اچھا، تم یہ گاڑی لے کر جاؤ۔ کالا جن تم سے میرے بارے میں ضرور پوچھے گا، وہ جانتا ہے کہ یہ رابعہ کی کار ہے اور میرے پاس تھی۔ تم صاف مکر جانا کہ ولایتی وکیل صاحب تو وہی پولیس ہیڈ آفس میں تشریف رکھتے ہیں۔ مجھے بھوک لگی تھی، میں اکیلا یہاں کھانا کھانے آیا تھا اور اب واپس جا رہا ہوں۔ اگر اس نے شرافت سے میری بات نہ مانی جناب، خدا نخواستہ دست درازی پر اتر آیا۔ زبان درازی کے بعد، شکم سیر ہونے کے بعد مجھ پر غنودگی طاری ہوتی ہے۔ میں بیوی سے بھی نہیں لڑ سکتا۔ لڑنے کی ضرورت نہیں، زور بیان سے اسے قائل کر لینا کہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو سچ کہہ رہے ہو۔ نازو بی بی سے ڈر لگتا ہے، وہ پہچان لیں گی۔ نہیں، وہ تمہیں نہیں پہچانے گی۔ میں نے خادم حسین کو یقین دلایا، مگر وہ میرے بارے میں کوئی سوال کرے تو اسے بھی یہی جواب دینا۔ خادم نے چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا۔ اللہ مالک ہے جی۔ میں نے کہا بزدل مت بنو خادم حسین، مسکراتے ہوئے جاؤ اور گاڑی لے کر چلے جاؤ پولیس ہیڈ آفس، میں بعد میں نکلوں گا۔ یعنی ان لوگوں کے میرے تعاقب میں روانہ ہونے کے بعد؟ ٹھیک سمجھے تم، کالا جن تمہارا پیچھا کرے گا۔ اف، میرا تو کھایا پیا برابر ہو گیا۔ آپ نے تو کہا تھا کہ اب کوئی خطرے کی بات نہیں رہی، پھر یہ کالا جن کہاں سے آ گیا؟ یہ میرا پیچھا ایسے تو نہیں کرے گا جیسے میں سائیکل پر تانگے کا پیچھا کرتا تھا۔ اس نے ہاں بھری۔ میں نے حیرانی سے کہا تم کب مولوی خادم حسین؟ وہ سر ایسے ہی بات نکل گئی منہ سے۔ خیر سے شادی بھی ہو چکی ہے اب تو۔ یہ قصہ ہے تب کا جب خادم جوان تھا۔ یعنی کامیاب عاشق ہو تم؟ ایسے پیچھے لگے تھے کہ شادی کر کے ہی دم لیا؟ میں نے کہا ایسی ہماری قسمت کہاں جناب، شادی تو میری ہوگی اس تانگے والے کی بیٹی سے۔ اس نے پسند کر لیا تھا مجھے، اور وہ تانگے والی تو کالج جانے لگی تھی کار میں۔ پہلے ہی دن اس نے میرے اوپر سے کار گزارنے کی کوشش بھی کی تو سائیکل کا چورا ہو گیا۔ میں گرا سائیڈ میں اس لیے بچ گیا، وہ تو صاف نکل گئی جناب۔ پھر تانگے والا ہی ہمیں اٹھا کے اپنے گھر لے گیا۔ میں نے کہا اچھا، یہ کہانی پھر کبھی سنیں گے، ابھی تم جاؤ، ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ اچھا جی، دن گولیاں تو نہیں چلیں گی پیچھے؟ وہ اٹھا۔ میں نے اسے یقین دلایا، کالے جن کی تم سے کوئی دشمنی نہیں، لیکن آپ سے تو ہے۔ اس نے سر ہلایا اور آہ بھر کے نکل گیا۔ پھر ہم کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں جناب؟ بدقسمتی سے اس کے اندیشے کی فوراً ہی تصدیق بھی ہو گئی۔ میں پلٹ کر دیکھے بغیر تصور کر سکتا تھا کہ اب وہ سڑک پار کر چکا ہوگا، شاید اب گاڑی کی طرف بڑھا ہوگا اور اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی ہوگی۔ تھوڑے بہت فرق کی گنجائش میں نے ٹریفک کے لیے رکھی اور پھر آہستہ آہستہ سر گھما کے دیکھا۔ استاد پیڈرو اور مولوی خادم حسین کے درمیان مکالمہ جاری تھا، مگر یہاں تک ان کے لبوں سے ادا ہونے والے کسی لفظ کی
سنوائی نہ تھی۔ میں نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور ویٹر کو بلا کے رقم پوچھی۔ اس قسم کے کسی بھی ریستوران میں بل لانے کا تصور نہیں پایا جاتا۔ بل کی رقم میری توقع سے بہت کم تھی، مگر میں نے ویٹر کو سامنے روکے رکھنے کے لیے کہا، اتنے پیسے بن گئے؟ حد کرتے ہو تم لوگ بھی، لوٹتے ہو۔ ویٹر نے بیزاری سے کہا، ادھر یہی ریٹ ہے، کھانے سے پہلے پاکٹ دیکھنی چاہیے، معلوم کر لینا چاہیے۔ ویٹر عین میرے مقابل تھا اور اس کا ایک ہاتھ کمر پر تھا۔ بازو کی خالی تکون میں سے مجھے پیڈرو اور خادم حسین نظر آ رہے تھے۔ میں نے صرف بات لمبی کرنے کے لیے پوچھا کہ کھانے کے دام کیا ہے، چائے کے کیا ہے، کھانے میں سالن کی پلیٹ کتنے کی تھی اور خادم نے کتنی روٹیاں کھائی تھی۔ اس گفتگو سے خاصے لوگ محفوظ ہو رہے تھے، مگر میں کسی کنجوس کی طرح حساب کی پائی جوڑ رہا تھا۔ جیب سے کاغذ نکال کے میں نے تمام رقم لکھی اور پھر ٹوٹل کیا تو 2 روپے کم نکلا۔ ویٹر اکثر ایسا کرتے ہیں کیونکہ بیشتر گاہک جمع تفریق کیے بغیر نوٹ پکڑا دیتے ہیں اور اپنی راہ لیتے ہیں۔ دن بھر میں 2 4 روپے اضافی لے کر بہرے کافی کما لیتے ہیں، مگر کسی گاہک کو 2 4 روپے کی خاطر حساب کتاب کے چکر میں پڑنا اچھا نہیں لگتا یا انہیں اس کی فرصت اور عادت نہیں ہوتی۔ جلایا ہوا بہرا اب کچھ خفیف کھڑا تھا۔ میں نے کہا، برا مت ماننا دوست، اپنی عادت ہی کچھ ایسی ہے۔ یہ لو بل کے 16 روپے، باقی 4 تم رکھو۔ 4 روپے کی ٹپ ایسے ہی تھی جیسے 400 کے بل پر 100 روپے چھوڑ دیے جائیں۔ میری کنجوسی کا تاثر ختم ہو گیا اور ویٹر کے ساتھ دوسرے لوگوں نے مجھے خبتی سمجھ کے معاف کر دیا۔ میرا مقصد پورا ہو گیا تھا۔ ویٹر نے مجھے تحفظ فراہم کر دیا تھا، ورنہ پیڈرو کی نظر ضرور مجھے دیکھ لیتی۔ وہ مجھے پہچان نہیں سکتا تھا، مگر اس معمولی ریسٹورنٹ میں سے جہاں سب ہی شلوار قمیض یا دھوتی والے تھے، کوئی شخص سوٹ میں برآمد ہوتا تو پیڈرو فوراً سمجھ آتا کہ یہی وہ غیر ملکی وکیل ہو سکتا ہے۔ ابھی مجھے یہ علم نہیں تھا کہ آخر وہ نازو کے ساتھ یہاں کیوں آیا تھا اور نازو اس کے ساتھ آنے پر کیسے آمادہ ہوئی تھی۔ نازو کی صورت، اس کا موڈ بتاتے تھے کہ وہ اپنی مرضی سے نہیں آئی تھی۔ جب میں ریسٹورنٹ سے باہر آیا تو پیڈرو اور خادم کے مکالمے نے تلخ کلامی اور پھر شور ہنگامے کی صورت اختیار کر لی۔ جان بچانے کے لیے یہ مؤثر حکمت عملی تھی کہ مجمع لگا لیا جائے، اور خادم اس میں کامیاب رہا تھا۔ جب میں نے سڑک عبور کی تو میرے کانوں میں خادم کی آواز آئی، لو جی، ان سے پوچھو کہ یہ کون ہوتے ہیں مجھ سے سوال و جواب کرنے والے۔ بے شک گاڑی مس رابعہ قاری ایڈوکیٹ کی ہے، مگر اس وقت وہ ساتھ نہیں ہے۔ میں ڈرائیور ہوں ان کا، گاڑی چرا کے نہیں لایا ہوں، اور اگر چوری کا شبہ ہے تو چلو پولیس آفس، میں بھی وہیں جا رہا ہوں۔ پیڈرو کچھ پریشان ہوا، تم غلط سمجھ رہے ہو یار، مجھے تو کام ہے تمہارے وکیل صاحب سے۔ کس وکیل صاحب سے؟ منظر صاحب، وقار یوسف اور مس رابعہ سب آفس میں ملیں گے۔ خادم حسین کار میں بیٹھنے لگا، اور پھر مجھے یار مت کہنا، میں ہر ایک سے یاری نہیں لگاتا پھرتا، اور ویسے بھی یہ بڑا غیر شریفانہ لفظ ہے۔ پیڈرو کے ساتھ کچھ لوگ اور بھی مسکرانے لگے۔ میری مراد اس وکیل سے تھی جو باہر سے آیا ہوا ہے، بڑا مشکل نام ہے اس کا، اس سے ملنا بھی بہت مشکل ہوگا، وہ ہر ایرے غیرے سے نہیں ملتا۔ پیڈرو گرم ہو گیا، کیا سمجھتا ہے آخر وہ خود کو؟ ایک معمولی وکیل ہی تو ہے، وہ کسی ملک کا سربراہ نہیں ہے۔ مولوی خادم حسین مسکرانے لگا، پہلی بات تو یہ کہ وہ معمولی وکیل نہیں ہے، دوسری بات یہ کہ وہ ہر ایرے غیرے کی زبان نہیں سمجھتا، صرف فرانچ بولتا ہے۔ تمہیں فرانچ آتی ہے؟ تمہیں تو آتی ہے ایرے غیرے کے بچے۔ میں نے اتنی دیر میں ہلکا بنا کے کھڑے ہوئے 8-10 افراد کے پیچھے سے صورتحال کا جائزہ لیا تو نازو کی خاموشی کی وجہ میری سمجھ میں آ گئی۔ نازو کی پچھلی سیٹ پر ایک مرد اور ایک عورت بظاہر سارے معاملے سے بے نیاز اور چپ بیٹھے ہوئے تھے، مگر ان کی خاموشی ہی ان کے مجرمانہ عزائم کا راز فاش کرتی تھی۔ ایک ہی کار میں سوار افراد ایک دوسرے سے اتنے اجنبی، نا آشنا اور لا تعلق نہیں ہو سکتے۔ ان سب کے درمیان کشیدگی اور بیزاری کے جذبات کا بوجھل پن تھا جو ان کے چہروں پر صاف دیکھا جا سکتا تھا۔ وہ ایک دوسرے کے وجود کو جبر کے ساتھ برداشت کر رہے تھے۔ نازو کی بے بسی بھی اس مجبوری کا اعتراف کرتی محسوس ہوتی تھی کہ خالی ہاتھوں سے اپنا دفاع اور دشمن کا خانہ خراب کرنے کی بے مثل صلاحیت، ذہانت، ہمت رکھنے کے باوجود وہ کچھ نہیں کر پا رہی ہے، تو اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ مقابلے پر آتشی ہتھیاروں سے لیس خطرناک دشمن ہے جو خون بہانا جانتے ہیں۔ وہ نازو کے عین پیچھے موجود تھے، ان کے ہاتھوں میں ریوالور بھی ہوں گے اور ان کی انگلیاں ٹریگر پر ہوں گی، مستعد اور مضطرب، ایک اشارے کی منتظر۔ میں اس صورتحال میں سوچے سمجھے بغیر مداخلت کی حماقت کرتا تو خمیازہ نازو کو بھگتنا پڑتا۔ میں اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ عام تماشائی کی حیثیت سے کچھ بول سکوں۔
میں صرف فرانس سمجھ اور بول سکتا تھا، میں نہ اردو سمجھ رہا تھا اور نہ انگریزی، اور میرے ترجمان کے فرائض ادا کرنے والا خود اس معاملے میں فریق تھا، مگر میرے کہنے سے انجان بن گیا تھا۔ استاد پیڈرو سے براہ راست الجھنے کی کوئی صورت نہ تھی، ابھی مجھے اپنی شناخت پر پڑے ہوئے پردے کی ضرورت تھی۔ میرا غیر ملکی وکیل کا کردار خاصا فائدہ مند ثابت ہو رہا تھا۔ جب تک بدقسمتی سے جنم لینے والے کسی حادثے کے باعث افشائے راز نہیں ہوتا، سکندر بخت کو روپوشی سے تحفظ حاصل رہنا چاہیے۔ موسیو آندرے کی ذات ابھی تک شک و شبہ سے بالا تر ہے، اور جیسے جیسے وقت گزرے گا اس کی صورت میں کسی اور کی مشابہت تلاش کرنے والی نظریں از خود مایوسی کا شکار ہو جائیں گی۔ تاہم نازوں کی مدد کرنا بھی لازم تھا، اور ایسے حالات پیدا کرنے کے لیے میں کسی مؤثر بہانے کی تلاش میں تھا جس سے افراتفری پھیلے یا ہنگامہ ہو تو نازوں کے محافظوں کی توجہ پل بھر کے لیے دوسری طرف ہو جائے، اور نازوں کو اپنے نازک ہاتھوں کی ہلاکت آفرینی کا مظاہرہ کرنے کا موقع مل جائے۔ لیکن خادم حسین کے روانہ ہونے تک مجھے کچھ بھی نہیں سوچا۔ نازو آسانی سے قابو میں آ جانے والی چیز نہیں تھی، چنانچہ میری فکر مندی جائز تھی۔ آخر استاد پیڈرو نے ایسا کیا دعویٰ آزمایا کہ جنگلی بلی سے زیادہ خونخوار نازو پالتو بلی کی طرح دبک گئی؟ لوگ منتشر ہو گئے اور پیڈرو اپنی گاڑی میں خادم حسین کے پیچھے روانہ ہو گیا، تو میں نے بھی پولیس ہیڈ آفس کا رخ کیا۔ مجھے یقین تھا کہ اب تک رابعہ اور منظر کے ساتھ دوسرے سینئر وکلائے استغاثہ عدالتی احکامات کے ساتھ پولیس ہیڈ آفس پہنچ گئے ہوں گے۔ ڈاکٹر شیلی کے قتل کی ایف آئی آر درج کرانے کے مقدمے میں 12 وکیل مدعی تھے۔ پھر ان میں سے ایک نے دلاور کا وکیل صفائی بننا منظور کیا، تو اس کا نام مدعی وکیلوں میں شامل نہیں رہا، الٹا اس کا کیس بدعنوانی کے الزام میں بار کونسل کو بھیج دیا گیا کہ اس کی بنیادی رکنیت معطل کی جائے۔ جو وکیل ایک وقت میں کسی کو قاتل نامزد کرے اور وہ دوسرے وقت میں اسی کی بے گناہی ثابت کرنے پر تل جائے تو اس کی بے کرداری میں کون شک کر سکتا ہے؟ عدالت سے دلاور کی گرفتاری کے لیے احکامات حاصل کرنے والے 11 وکیل تھے۔ پولیس آفس میں ان سب کا حاضر ہونا لازمی نہیں تھا۔ ڈی آئی جی صاحب کو عدالت کا حکم کوئی ایک وکیل بھی پہنچا سکتا تھا، اور یہ ذمہ داری منظر کے ساتھ رابعہ نے رضاکارانہ طور پر قبول کر لی تھی۔ پولیس ہیڈ آفس زیادہ دور نہیں تھا، مجھے پیدل چل کے وہاں پہنچنے میں 10 منٹ بھی نہیں لگے تھے۔ پیڈرو کی کار کو میں نے دروازے سے خاصے فاصلے پر دیکھا۔ خادم حسین کی گاڑی یعنی رابعہ کی سرخ فاکس ویگن اندر کے پارکنگ ایریا میں موجود تھی۔ خادم حسین برآمدے میں بڑی بے چینی سے میرا انتظار کر رہا تھا۔ اللہ نے بچایا جی، اس وقت تو آپ نے بالکل کچھ نہیں کیا، خاموش تماشا دیکھتے رہے، اور نازو بی بی۔ میں نے کہا یہ حالات کا تقاضا تھا۔ کمال ہے جی، حالات کے تقاضے میں اپنی جان چلی جاتی تو؟ میں نے اسے تسلی دی، ہم تمہاری مغفرت کی دعا تمہارے چیلم تک مانگتے، سوہم تک تو یقیناً کرتے۔ اب جو ہوا نہیں اس پر دکھی ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ وہاں آپ انجان بن گئے، کیا اب وہ لوگ جان نہیں سکتے کہ میں آپ کا مترجم ہوں؟ ایک نمبر کا دھوکے باز اور جھوٹا سمجھیں گے وہ مجھے۔ سمجھنے دو خادم حسین جو سمجھتا ہے، آخر اتنا ڈرتے کیوں ہو تم؟ مسلمان تو موت سے نہیں ڈرتا۔ موت سے کون کافر ڈرتا ہے جناب؟ مار سے ڈر لگتا ہے، ہڈیاں توڑ کے مجھے تمام زندگی کے لیے اپاہج بنا دیا، لنگڑا لولا یا اندھا کانا کر دیا مجھے تو۔ یار بہت بزدل ہو تم، خدا پر بھروسہ رکھو، ہم بھی تو ہیں آخر، اور پھر تم بھی مرد ہو۔ اچھا جی، اس نے یوں کہا جیسے میں نے کوئی انکشاف کیا تھا۔ اب تو اگلی میں دے دیا سر، فرانچ نہ سیکھی ہوتی، عربی پڑھی ہوتی تو اس عذاب میں کیوں گرفتار ہوتا۔ اب تو لگتا ہے اس دار فانی سے آپ کے ساتھ ہی کوچ کرنا ہوگا، ساتھ نہیں دیا تو آپ کے دشمن مجھے آپ سے پہلے چلتا کر دیں گے۔ اس نے اوپر اللہ میاں کی طرف دیکھ کے ایک فریادی آ بھری۔ خیر جی، آپ جائیں اوپر، جہاں کیوں کھڑے ہیں، سب لوگ آ چکے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں نے تیزی سے اوپر کا رخ کیا۔ جو بات سب سے پہلے بتانے والی تھی وہ آخر میں بتا رہے ہو، تم بھی آؤ نا ساتھ، ورنہ میری فرانچ کون سمجھے گا؟ کوت والے شہر عرف ڈی آئی جی صاحب اوپر سب سے الگ ایسی جگہ بیٹھے تھے جہاں واقعی پرندہ پر نہیں مار سکتا تھا۔ وہاں برآمدے میں چند صحافی جھک مار رہے تھے اور محافظ خاص کو مرعوب کرنے کی ناکام کوشش میں مصروف تھے۔ محافظ ایک سب انسپیکٹر تھا۔ جو دل چاہے لکھو جی، ہمیں کیا، ہم تو حکم کے بندے ہیں، اور ڈی آئی جی صاحب نے کہا ہے کہ کسی صحافی کے باپ کو آگے مت آنے دو۔ میں باپ نہیں بیٹا ہوں، ایک صحافی کا، کسی دل جلے نے کہا۔ بیٹے کے لیے تو منع نہیں کیا ہے، گالی میں اس کی حمایت کی، اسے جانے دو ورنہ ناراض ہوں گے ڈی آئی جی صاحب۔ سب انسپیکٹر پر کوئی اثر نہیں ہوا، اس نے مجھے بھی روک لیا۔ سر جی آپ کیا چیز ہو؟ میں نے فوراً فرانچ بگاڑی۔
کیا یہ غلام ابن غلام نہیں جانتا کہ ہم سابق حکمراں قوم کے نمائندے ہیں؟ خادم نے ترجمہ یوں کیا، یہ لندن سے آئے ہوئے بڑے وکیل ہیں، ان کو تو ڈی آئی جی صاحب بھی روک نہیں سکتے۔ سب انسپکٹر تذبذب میں پڑ گیا۔ اچھا چلو پاکستانی وکیل اندر ہے تو ولایتی وکیل بھی جائے، مگر تم کدھر چلے مولوی؟ میں ولایتی وکیل کی دیسی زبان ہوں، خادم نے کہا۔ میری مدد کے بغیر ان کی بات کون سمجھے گا؟ خادم حسین کو کلیئرنس مل گیا۔ آگے جانے سے پہلے میں نے ایک پریس کانفرنس کر ڈالی۔ خادم حسین ان کو بتاؤ کہ خصوصی تفتیشی ٹیم کے جو ارکان معطل کیے گئے تھے ان کو گرفتار کرنے کے بعد عام قیدیوں کی طرح نہیں بلکہ سرکاری مہمانوں کی طرح رکھا گیا ہے۔ وہ پولیس میں ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اسی عمارت کے کمرے میں یوں ہے جیسے یہ کوئی 4 سٹار ہوٹل ہے۔ یہ لوگ خود دیکھ سکتے ہیں اور ساری دنیا کو دکھا سکتے ہیں کہ انہیں آرام دہ بستر، ریڈیو، ٹی وی، اخبار، بہترین کھانا، نوکر چاکر سب فراہم کیے گئے ہیں۔ کیا وہ مجرم نہیں ہیں جو مجرموں کو غیر قانونی مراحت دیتے ہیں؟ خادم نے خاصی جذباتی تقریر کی جس میں میری بات کو زیادہ مؤثر طریقے پر پیش کیا گیا تھا اور انصاف کی دھجیاں اڑانے اور قانون کو تماشا بنانے پر پولیس کو خوب سنائی گئی تھی۔ اس نے سب انسپکٹر کے گھورنے کی پرواہ نہیں کی۔ یہاں کھڑے رہنے سے کیا فائدہ جی؟ آپ لوگ جائیں اور دیکھیں کہ قانون میں جس مساوات کا ذکر ہے وہ کہاں ہے۔ نیچے حوالات میں بھی قیدی ہیں، اوپر والے قیدی پلاؤ قورمے کھا رہے ہیں، نیچے والے 13 نمبر کے جوتے۔ تصویریں بنائیں اس داندلی کی۔ چپ کر جا مولوی ورنہ تجھے بھی نیچے بھیجتا ہوں، سب انسپکٹر نے گھررا کر کہا۔ ایک بار تو بھی چکھ 13 نمبر کی چھترول کا مزہ۔ خادم حسین نے سینہ نکال کے کہا، یہ تو تمہارے ڈی آئی جی کا باپ ہی نہیں کر سکتا میرے ساتھ، اور پھر ایک دم آگے ہو کے چلنے لگا۔ سب انسپکٹر اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا تھا، چنانچہ اس نے ایک زبردست گالی ارسال کی۔ پتر ابھی اس کی طرح اکڑ رہا ہے نا، جب یہ تیرا ولایتی باپ نہیں ہوگا پھر دیکھیں گے تیری اکڑفو، مردہ چوہے کی طرح لٹکا ہوا نظر آئے گا۔ میں نے خادم کو خبردار کیا، مولوی سانپ، بچھو، پاگل کتے کے ساتھ مذاق میں بھی پنگا نہیں لینا چاہیے۔ ڈی آئی جی کے وسیع اور شاندار طریقے پر آراستہ کمرے میں بالکل دربار کا سما تھا۔ وہ خود بڑے کروفر سے گھومنے والی کرسی پر یوں بیٹھے ہوئے تھے جیسے یہ تخت شاہی ہے۔ ان کے سامنے بہت مروب کرنے والی سیاہ برما ٹیک کی گلاس ٹاپ ٹیبل تھی جس کی وسعت ان کے عہدے اور کمرے کے شایان شان تھی۔ اس کے گرد 1 درجن کرسیاں نیم دائرے میں لگی ہوئی تھی۔ میز پر بائیں طرف قطار میں 4 فون رکھے ہوئے تھے، سرخ، سفید، سیاہ اور سبز۔ باقی سب سامان آرائشی تھا جو وہ شاید ہی استعمال کرتے ہوں گے۔ پیتل کی مٹھ والی چھڑی آسائے اختیار کے طور پر ان کی دسترس میں تھی۔ 12 کرسیوں میں سے دائیں جانب کی 4 کرسیوں پر پولیس کی وردی پہنے 4 افسران با ادب، با ملاحظہ ہوشیار بیٹھے ہوئے تھے۔ ان سب کے چہرے میرے لیے اجنبی تھے۔ اتنا عرصہ پولیس سے واسطہ رکھنے کے بعد میں نیچے اور اوپر والے افسران کے عہدے محض صورت دے کر بتا سکتا تھا۔ جتنا بڑا افسر ہوتا تھا اس کی صورت پر اقتدار کے غرور کا، بے اعتنائی کا اور اپنی برتری کا اظہار کا انداز اتنا ہی زیادہ نمایاں نظر آتا تھا۔